بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی نعرہ ہی لگاؤ گے کہ تقریر بھی سنو گے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمن بے سر و سامان مددی قبلہ دین مددی کعبہ ایمان مددی انتظار کرم پشت من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددی بگیر داغ بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بہت کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل عزت ماں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام و ادب کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کل فتح در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل
خانقاہ بخاریہ کے زیر اہتمام عرس بخاری کے موقع پر صاحب سجادہ حضرت پیر سید سیف الحسن صاحب بخاری مدظ اللہ العالی نے علماء کرام اور مشائخ اعظام کو بڑی تعداد میں منتخب کیا، مدعو کیا، اور مجھ سے پیشتر آپ نے مناظر اہل سنت حضرت علامہ حافظ احسان قادری صاحب سے ان کا خطاب سماعت کر لیا ہے، اور شاید میرے بعد بھی آپ کو آپ کے معزز مہمانوں کو سننا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے اس کو لے کر کچھ آپ کی خدمت میں اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فرامین پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت دیر تک کوئی آپ کا وقت لینا منظور نہیں ہے، جتنی دیر تک آپ تھوڑی دیر میں سنیں گے بس اتنا ہی آپ کو سنایا جائے گا، لیکن آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ بزرگان دین کے جو عرس کی محفلیں ہوتی ہیں، آراس کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں آپ کو جمع کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ جن نقوش پر چل کر، جس راستے پر چل کر یہ لوگ اللہ والے بنے ہیں، اللہ کے ولی بنے ہیں، وہ راستہ آپ کو بھی دکھایا جائے، اور وہ بھولا ہوا سبق آپ کو، ہم سب کو یاد دلایا جائے۔ یہ جو عرس ہوتے ہیں یہ سب کے عرس نہیں ہوتے، عرس صرف اہل جنت کے ہوا کرتے ہیں، عرس جنتی لوگوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اور جنت کا راستہ کیا ہے؟ جنت کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اب تک یقیناً ہمارے شعراء نے آپ کو جنت کا راستہ دکھایا ہوگا، مجھ سے پیشرو خطبہ نے بھی آپ کو جنت کا راستہ بتایا ہوگا، لیکن اللہ کے قرآن کی روشنی میں صرف ایک پوائنٹ آپ کو جنت میں جانے کا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ انتہائی آسان ہے، جنت ملے گی، اور جنت ملنے کے لیے کیا طریقہ ہے، جنت ملنے کے لیے کون سا راستہ ہے؟ جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنا بدعقیدوں نے بتا دیا، اور جنت اتنی آسان بھی نہیں ہے جتنا ہمارے شعراء نے بتا دیا۔ اتنا بھی آسان جنت نہیں جس میں شاعری میں جنت بتائی جاتی ہے، اور اتنی مشکل بھی نہیں جو لوگوں کے بدعقیدوں کی محفلوں میں بتائی جاتی ہے۔ اسلام مذہب اعتدال ہے، کتنا آسان ہے جنت میں جانا، تو قرآن ہی راستہ بتاتا ہے، اللہ ہی راستہ بتاتا ہے۔ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو گناہ کبیرہ سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو گناہ کبیرہ سے روک لیا، یعنی بڑے گناہ، جن گناہوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن گناہوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، قرآن کہتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے، اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ما تنہون عنہ ونکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہوں کو یوں ہی معاف کر دیں گے، اور تمہیں عزت کا ٹھکانہ جسے جنت کہتے ہیں اس جنت کے اندر ہم تم کو داخل کر دیں گے۔ نعرہ تکبیر! یہ کس کا وعدہ ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بچنا کس سے ہے؟ صرف بڑے گناہوں سے بچنا ہے، گناہ کبیرہ سے بچنا ہے۔ گناہ کبیرہ سے بچنا تمہارا کام ہے۔ میرا اللہ کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ اب آئیے یہاں سننا یہ ہے بڑے گناہ کیا ہے، گناہ کبیرہ کیا ہے۔ تھوڑا اگر وقت میں جتنی گنجائش ہے کچھ گناہ کبیرہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور آج سے ہم عہد کریں گے، میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کریں کہ ہم سب بڑے گناہوں سے بچیں گے۔ میرے بھائیوں، جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اچھی طرح یاد رکھنا، اگر میرا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک قرآن کا دامن نہ پکڑو، اگر پیر کا دامن پکڑو گے تو جنت نہیں ملنے والی جب تک
قرآن کا دامن نہ پکڑو. یاد رکھنا سچا پیر وہی ہے جو قرآن کی تعلیم بتاتا ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ جو جی میں آئے کرو میں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا, تو یاد رکھنا کسی کی طبیعت نہیں چلے گی, صرف قرآن و سنت کی تعلیم ہمیں جنت میں لے کر کے جائے گی. اور یاد رکھنا ہمارے جتنے پیر ہیں صدیق اکبر سے لے کر آج تک کے مشائخ تک سب نے ہمیں قرآن کا راستہ بتایا, سب نے ہمیں حدیث کا راستہ بتایا. اچھی طرح یاد رکھنا ہزاروں کی تعداد میں عرس کے نام پہ جمع ہونے والوں, میری قوم کے جوانوں, آج کتنا اچھا دن ہے, آج کتنی اچھی رات ہے. اتنے لوگ کس کو ملتے ہیں, اتنے لوگ کہاں آتے ہیں؟ اور ایک بات آپ کو بتا دوں, جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے, یہاں تو ہزاروں لوگ جمع ہیں. اللہ اکبر. زمین کے اندر کے اولیاء تو موجود ہے, زمین کے اوپر کے اولیاء بھی ہمارے درمیان موجود ہے. اگر ہم یوں ہی آ کر یوں ہی چلے گئے اور ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ نہ سیکھا, ہم نے قرآن اور حدیث کی تعلیم نہ سیکھا, تو یاد رکھنا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے گئے. بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی بندہ پیاسا ہو اور دریا کے کنارے بھی پیاسا ہی رہے, تو اس کی محرومی کا عالم کیا ہوگا. تو آج کے گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. آج ایک نعرہ لے کر جائیں, گناہ کبیرہ سے بچنا ہے. کبیرہ مطلب بڑا, بڑے گناہوں سے بچنا ہے. ویسے تو ایک بات عرض کر دوں, کوئی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ یاد رکھنا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت, کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کبھی کرنا مت, اس لیے کہ جب وہ ٹھوکر جو لگا کرتی ہے وہ پہاڑوں سے نہیں لگتی, بلکہ ٹھوکر ہمیشہ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے لگا کرتی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے آپ نے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کے کیا اور وہی گناہ آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے, وہی گناہ آپ کے جہنم میں داخلے کا سبب بن جائے. اللہ اکبر. اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کبھی مت چھوڑنا, اس لیے کہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آؤ آج جنتی بننے کا طریقہ ہمیں قرآن میں اللہ نے بتایا ہے. بڑے گناہوں سے بچو اللہ کے لیے, اللہ نے تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے. یاد رکھنا میرے بھائیوں, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں لیکن گناہ کبیرہ سے یعنی بڑے گناہ سے بچتے نہیں. تو آئیے وہ بڑے گناہ کیا ہے, ان میں سے چند گناہ پڑھ دیے جاتے ہیں. آئیے جو گناہ کبیرہ ہے یعنی بڑے گناہ ہے, ان بڑے گناہوں کے اندر ایک گناہ یہ ہے, کیا بد نظری کرنا, یعنی کسی عورت پر کسی مرد کا پاپ کی نظر ڈالنا, غلط نظر ڈالنا, بد نظری کا شکار ہونا. اللہ اکبر. اور کسی عورت کا کسی مرد کو پاپ کی نظر سے دیکھنا, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے میرے محبوب آپ ایمان والوں کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. یاد رکھنا اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو. آج فلمیں دیکھ کر, سیریل دیکھ کر لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے, چکر مکر چلتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندی پکچریں دیکھتے ہیں. کوئی عورت سامنے آ جائے, بلکہ اب تو حالات اتنے گندے ہو چکے ہیں, حالات اتنے برے ہو چکے ہیں, محلے میں کوئی لڑکی محلے میں پڑوس کی اگر نظروں سے اگر گزر جائے تو ہم اس پر بھی پاپ کی نظر ڈالتے ہیں, اس پر بھی گندی نظر ڈالتے ہیں. سن لو, اپنی آنکھوں کو آوارہ نہ کرو, اپنی آنکھوں کو پاپی نہ کرو. مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں اچھی طرح سے سن لو, میرے اور تمہارے سچے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھا ہوگا, جس مرد نے کسی عورت کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, یا کسی عورت نے کسی مرد کو گندی نظر سے دیکھا ہوگا, میرے اور تمہارے سچے نبی فرماتے ہیں اس کی آنکھوں میں قیامت کے دن جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں اس کی آنکھوں میں ڈالی جائے گی. یہ جہنم کی آگ کیا ہے, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں ہے. جہنم کی آگ کیا ہے, اللہ کے نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ, یعنی اللہ اکبر 69 درجہ زیادہ, 69 درجہ
زیادہ دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ تیز و ترار ہے. یعنی کہ دنیا کی آگ کو اگر 69 درجہ ایسی حرارت اور بڑھائی جائے تو کتنی تپش ہوگی, کتنی حرارت ہوگی. اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کی آگ میں دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ حرارت ہے. یعنی کہ جہنم کی آگ کو اللہ اکبر 70 مرتبہ جب رحمت کے پانی سے دھویا گیا ہے تب کہیں جا کر کے دنیا کی آگ بنی ہے. آپ اندازہ کریں دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے تو اس سے 69 درجہ زیادہ جو آگ میں حرارت ہوگی, جو آگ میں تپش ہوگی, اس کی حرارت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کو گندی نظر سے دیکھنے والے, عورتوں کو پاک کی نظر سے دیکھنے والے, ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. میری قوم کے جوانوں, یہ گناہ بے لذت کیوں کرتے ہو؟ کسی لڑکی پر نظر پڑے تو اس کو بہن کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر بڑی ہو تو اس کو ماں کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اگر چھوٹی ہو تو اس کو بیٹی کی شکل میں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ ہر عورت کو پاک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے, ہر عورت کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے. سن لو, جس کی آنکھیں اتنی کمزور ہو, جس کی آنکھیں اتنی نازک ہو, اگر ہمارا پلک کا بال ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو بتاؤ ہم اس کو برداشت کر پاتے ہیں؟ اپنی ہی پلک کا بال اگر اپنی آنکھ میں ٹوٹ کر کے آئے ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھنے والوں, جب تمہاری آنکھوں میں جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی اس وقت ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. اگر امی یا بہن پیاز کاٹ رہی ہو اور کٹتی ہوئی پیاز کے ننھے ذرات جو نظر بھی نہیں آتے, اگر وہ پیاز کا ذرہ ہماری آنکھ میں چلا جائے تو بتاؤ کیا ہماری آنکھ اس کو برداشت کر پاتی ہے؟ نہیں کر پاتی نا. وہ پیاز کا ذرہ جو نظر بھی نہیں آتا اگر وہ آنکھ میں چلا جائے تو آنکھیں ہماری اتنی کمزور ہیں, آنکھیں ہماری اتنی نازک ہیں کہ نظر نہ آنے والا وہ ذرہ آنکھوں کو رلا دیتا ہے, آنکھوں کو لال کر دیتا ہے, آنکھوں کو سرخ کر دیتا ہے. بتاؤ جب پیاس کے ننھے ذرات ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر پاتی تو جہنم کی آگ کی سلاخیں ہماری آنکھیں کیسے برداشت کر سکے گی؟ دنیا کے اندر جوانی کی رنگ ریلیوں میں, دنیا کے اندر جوانی کی موج مستیوں میں لڑکیوں کے ساتھ حرام تعلقات بنانے والوں, ناجائز تعلقات بنانے والوں, کبھی غور کیا صرف دیکھنے پر اتنا بڑا وبال ہے, صرف دیکھنے پر اتنا بڑا عذاب ہے کہ جہنم کی آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی. اب آپ سے پوچھتا ہوں تو جو کسی کے ساتھ بدکاری کرے, کسی کے ساتھ زنا کرے, اس کا کیا انجام ہوگا؟ اب اس کا انجام بھی ذرا سن لے. اس لیے کہ آج زنا کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے, آج بدکاری کو فیشن کا نام دیا جا رہا ہے. سن لو, اللہ اکبر. لڑکیوں سے دوستی رچانے والوں, اللہ اللہ, اگر آج کوئی نوجوان لڑکا کسی لڑکی سے تعلقات قائم نہ کرے, اس سے ناجائز دوستی نہ کرے تو دوست اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد نہیں ہے, تو بیکورڈ ہے, تجھے زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں. ارے نادان, وہ زندگی کیا جس میں لڑکی کی دوستی نہیں؟ ابھی جوانی میں ہوج موج کر لو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اچھی طرح سن لو, جو جوانی میں گندگی کرتے ہیں, جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, جو جوانی میں پاپ کرتے ہیں, یاد رکھنا جو اللہ طاقت دینے والا ہے وہ اللہ طاقت چھیننے والا بھی ہے. جوانی کے نشے میں میرے اللہ کو اعلان جنگ کا چیلنج کرنے والوں, جو طاقت دینا جانتا ہے وہ طاقت چھیننا بھی جانتا ہے. جوانی کے نشے میں اگر پاپ کے شیش میں تعمیر کرو گے تو اللہ اکبر, جو اپنی جوانی کو گناہوں میں گزارتے ہیں خدا ان کا بڑھاپا اتنا عبرتناک بنا دیتا ہے, خدا ان کا بڑھاپا اتنا بدترین بنا دیتا ہے کہ وہ موت مانگتے ہیں تو بھی ان کو موت نہیں آتی. وہ پیر رگڑتے ہیں اور موت طلب کرتے ہیں اور رو رو کر کے, چھپ چھپ کر رو رو کر کہتے ہیں پتا نہیں کیا گناہ ہو گیا جو ہم اتنا تباہ ہو رہے ہیں, ہم اتنا برباد ہو رہے ہیں. یاد رکھنا, دولت کا نشہ ہو یا جوانی کا نشہ ہو یا طاقت و قوت کا نشہ ہو, اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ سب
والوں، تنہائی میں گناہ کرنے والوں، سن لو، ہم کسی ایسے خدا کو نہیں مانتے جو مٹی اور پتھر کا ہے، ہم تو اس خدا کو مانتے ہیں جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس اللہ سے ڈرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ فرعون کو اللہ نے دولت دی، لیکن فرعون نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے نافرمانی کی، اللہ نے اسے مہلت دی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ کیا دن آیا؟ اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا، اللہ نے اس کو دریا میں ڈبو دیا، اور اس کی لاش کو جب دریا نے نکال کر کے پھینک دیا تو کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے، کتے بھی اس کی لاش کو کھانے کے لیے تیار نہ تھے۔ اور آج تک فرعون کی لاش ایک میوزیم کے اندر پڑی ہوئی ہے، نہ اس کو کفن نصیب ہے، نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کیا آپ یہی چاہتے ہیں؟ فرعون کی لاش ہر دولت مند کو پکار پکار کر عبرت کی دعوت دے رہی ہے۔ اگر دولت کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرے گا تو میرا انجام دیکھ لے۔ ارے تو کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کارخانے کا مالک ہو سکتا ہے، تو کسی کھیت اور کھلیان کا مالک ہو سکتا ہے۔ فرعون تو اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا، لیکن اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہونے کے باوجود بھی اس کو نہ کفن نصیب ہو سکا، نہ اس کو دفن نصیب ہو سکا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ گناہ مت کرو، جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ یاد رکھنا، گناہ کر کے انسان کو لذت تو مل سکتی ہے، لیکن گناہ کر کے انسان کو عزت نہیں مل سکتی۔ چند لمحے کی لذت کے لیے آخرت کی عزت کو تباہ نہ کرو۔ ایک دن مرنا ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جانا ہے۔ کچھ تو آخرت کا خیال کرو، اب کیا گناہ ہی رہ گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے، مجھے جلدی جلدی سے اپنے بات کو مکمل کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں زنا کیا ہوگا قیامت کے دن اس کے وجود پر جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائی جائے گی۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے وجود پر رکھی جائے گی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس حدیث کو فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص جب اس کے بدن پر پہنائی جائے گی تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر بکھر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں نا میرے بھائیوں، کیا ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنے؟ اللہ، ابھی سردی کے دن ہے، جو انسان کا بدن سردی برداشت نہ کر سکے، جو انسان کا بدن مئی کی گرمی برداشت نہ کر سکے، وہ انسان کا بدن اللہ اکبر وہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اللہ، اس لیے گناہ کبیرہ سے بچو، بڑے گناہوں سے بچو۔ یقیناً زندگی میں کبھی ایک موقع ایسا آتا ہے انسان پر کہ آپ گناہ کرنا چاہیں گے، گناہ کا پورا ماحول ہوگا، کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا، کوئی منع کرنے والا نہ ہوگا، لیکن یاد رکھنا، یہ سوچ کر گناہ چھوڑ دینا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس یہ سوچ کر اللہ دیکھ رہا ہے۔ یاد رکھیں، اپنے جیسا انسان دیکھے ہم گناہ نہیں کرتے، اللہ دیکھ رہا ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں۔ اپنے ابا دیکھیں، ہم ان کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کیسے کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پیر صاحب دیکھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو بدکاری کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ انسان جتنا اپنے پیر کا احترام کرتا ہے اتنا بھی اللہ کی عزت نہیں کرتے، اتنا بھی اللہ کا احترام نہیں کرتے۔ قرآن اسی لیے تو کہتا ہے وما قدر اللہ حق
قدری کہ تم نے اللہ کی ایسی عزت نہیں کی, تم نے اللہ کی ایسی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اپنے جیسا انسان دیکھے. بلکہ بڑھ کے کہوں, اگر کسی آفس پر لگا ہوا ہو کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں, یعنی سی سی ٹی وی کیمرے یہاں لگے ہوئے ہیں, تو آدمی گٹکا کھا کر وہاں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہوں. اگر پان کھانے والا پان کھا رہا ہے اور سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو اللہ اکبر, آدمی پان کو وہاں نہیں تھوکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے. کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہو تو یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ امین القادری آفس پہ چڑھتے ہوئے کیا کر رہا تھا, اترتے ہوئے کیا کر رہا تھا. اے نادان انسان, اپنے جیسے انسان کے لگائے ہوئے کیمرے کے سامنے تو ہے تو تو اتنی احتیاط کر رہا ہے کہ تو پان کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, تو گٹکے کو بھی نہیں تھوک رہا ہے, اور تجھے ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ, آٹو پہر, 24 گھنٹہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. کیا خیال ہے تیرا؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا, اللہ تجھ پر کڑی نگرانی کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج کی آپ کو بتاؤں, ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم کے اندر ایک وادی ہے. اب ذرا توجہ سے سننا. دوسرے کبیرہ گناہ کی طرف آتے ہیں اور تیسرے اس میں 2 گناہوں کا ذکر ہوگا. میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابہ, جہنم میں ایک وادی ہے. اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتا ہے. یعنی جہنم بھی جس سے پناہ مانگے, ایک ایسی وادی جہنم میں موجود ہے. آگ جس سے پناہ مانگے وہ کیسی آگ ہوگی, جہنم جس سے پناہ مانگے وہ کیسی جہنم ہوگی. میں اپنے ایک روایت کا ذمہ دار ہوں جو بیان کر رہا ہوں, آپ اس سے حوالہ لے سکتے ہیں. میں کوئی ہوا میں گرا نہیں لگا رہا ہوں, میں کوئی آپ کو مبالغہ آرائی نہیں کر رہا ہوں. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے. میری مائیں اور بہنیں بھی ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں, سب دل کے کانوں سے سنو. اللہ اکبر. حضرت اللہ مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم بھی ایک دن میں 5 مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے آقا فرماتے ہیں, اس جہنم کی وادی کی حرارت اور گرمی یہ ہے, تپش یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ بھی ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. یعنی جہنم اس سے 5 بار پناہ مانگے, ایسی وادی ہے, اور اس میں اگر پہاڑ ڈالے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. صحابہ کرام نے عرض کی, یا رسول اللہ, ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان آقا, جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اور جس سے ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم پناہ مانگتا ہے. حضور, اس وادی میں کس کو ڈالا جائے گا, اس میں کس کو رکھا جائے گا, وہ کس کا ٹھکانہ ہوگا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں 2 لوگوں کا ٹھکانہ ہوگا, جس سے 5 بار جہنم پناہ مانگے اور جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں, اس میں 2 لوگ ڈالے جائیں گے. نمبر 1, حرام کھانے والا, حرام لقمہ کھانے والا. حرام لقمہ مطلب جوا کھیلتا ہے, اس کے پیسے سے خود کھاتا ہے, بچوں کو کھلاتا ہے. سٹا کھیلتا ہے, شراب کا دھندا کرتا ہے, سود کا, بیاج کا, انٹرسٹ کا دھندا کرتا ہے. آپ جانتے ہیں وہ اس میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے. حرام مت کھاؤ. کوئی سوچے میری تو کرانہ کی دکان ہے, میں تو حلال کماتا ہوں. اگر کرانہ دکان پہ بھی جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہو وہ بھی حرام ہے. دودھ میں پانی ملاتے ہو حرام ہے. تیل میں ملاوٹ کرتے ہو حرام ہے. دھوکہ دے کر کاروبار کرتے ہو حرام ہے. سن لو, حرام نہ کماؤ. اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا ہے؟ کہ اللہ تمہیں دولت کتنی دے گا, مال کتنا دے گا. یاد رکھنا, حرام سے مت کماؤ. اگر حلال سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا, اور حرام سے کماؤ گے تو بھی اتنا ہی ملے گا. تقدیر سے زیادہ وقت سے پہلے نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو مل سکتا ہے. حلال کماؤ, حلال. اس میں کیا ہے دیکھو, حلال میں برکت ہے. حلال دیر سے آتا ہے, حلال کم آتا ہے, لیکن برکت اللہ نے رکھی ہے. اور حرام زیادہ آتا ہے, جلدی آتا ہے, لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی. ایک آسان مثال سے آپ کو سمجھاؤں, دیکھو اور غور کرو. اللہ اکبر. کہ کتے کتنے بچے پیدا
میں 12 14 بچے ہوتے ہیں، لیکن کیا آپ نے ہر گھر کے دروازے پہ کتے کو دیکھا ہے؟ حالانکہ دنیا کے کوئی مذہب کا آدمی کتا نہیں کھاتا، دنیا کے کوئی مسلک کا آدمی کتا نہیں کھاتا، لیکن کتے 12 پیدا ہو، سال میں 14 پیدا ہو، ہر دروازے پہ نظر نہیں آتے، اور کتوں کا ریوڑ کبھی نظر نہیں آتا۔ کتا تنہا چلتا ہے، یا 2 4 6 جمع ہو جائیں تو الگ بات ہے، مگر قربان جائیں، بکری 2 پیدا ہوتی ہے سال میں، یا 3 پیدا ہوتی ہے، اور ہزاروں ذبح ہوتی ہے۔ بنگال والے بھی ذبح کر رہے ہیں، ایران والے بھی ذبح کر رہے ہیں، یمن والے بھی ذبح کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن ہر دروازے پر بھی نظر آ رہی ہے، اور جنگل میں ریوڑ بھی نظر آ رہا ہے، آتی ہوئی کم نظر آتی ہے، لیکن اتنی زیادہ ہے کیوں؟ تو تمہارا ایمان گواہی دے گا، کتے کو اللہ نے حرام کیا ہے، اس میں برکت نہیں ہے، بکری کو حلال کیا ہے اللہ نے، اس میں برکت ہے۔ مذہب اسلام، قانون مصطفیٰ، فیضان بخاری، علامہ امین القادری، مسلک اعلیٰ حضرت۔ کتا ذبح کرنے والا کوئی مذہب نہیں، اور بکری کم و بیش ہر مذہب میں ذبح ہو رہی ہے، لیکن اللہ برکت کتنی دے رہا ہے؟ اس لیے اگر برکت چاہتے ہو تو حلال کی طرف آؤ، تھوڑا آئے گا تھوڑا، لیکن برکت زیادہ ہوگی۔ ایک اور بات عرض کروں، اللہ جس سے ناراض اس میں برکت نہیں، اور اللہ جس سے راضی اس میں برکت۔ توجہ آپ کی، دھیان ہے آپ کا۔ دیکھو یزید، اللہ اس سے ناراض تھا، یزید 14 بیٹے چھوڑ کے مرا، اور ایک روایت کے مطابق 8 چھوڑ کے مرا، لیکن یزید کی نسل نظر نہیں آتی، کیونکہ اللہ اس سے ناراض تھا، اور حسین سے اللہ راضی ہے۔ ایک بیٹا چھوڑ کر دنیا سے گئے، آج مسلمانوں کا کوئی محلہ نہیں ہے جہاں پہ اولاد حسین موجود۔ مسلمانوں کا کوئی محلہ ایسا نہیں جہاں اولاد حسین موجود نہ ہو۔ ارے بنگال کے استحقاق میں بھی یہ سادات بخاری اولاد حسین۔ عراق جاؤ تو شیخ رفاعی اولاد حسین، بغداد جاؤ تو شیخ عبد القادر جیلانی اولاد حسین، کیونکہ وہ حسنی بھی ہے، وہ حسینی بھی ہے۔ غریب نواز اولاد حسین ہے، بختیار کاکی اولاد حسین ہے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء اولاد حسین ہے، خواجہ عثمان ہارونی اولاد حسین ہے۔ کیا پتا چلا؟ جس سے اللہ راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ حلال کماؤ، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھاؤ۔ جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دی، کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے، ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ میری بہن، تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے، تیرا گمان بھی نہیں ہے۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلائے تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں، دلیل پیش کرو آپ کو۔ دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے،
لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پتہ چلا اوپر سے تقوی ہے اندر تو خالی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے التقوی ہاں ہونا، تقوی یہاں ہے، گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن نہ جھکاؤ، دل جھکاؤ۔ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو، دل کو خوبصورت بناؤ۔ داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل، اس دل میں پاپ ہے، پاپ دل میں گناہ ہے، دل میں جرائم ہے۔ اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے، میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں، لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے، یاد رکھنا جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، جس تقوی پرہیزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی۔ جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا، جو اللہ تک پہنچا دے۔ آپ کو بتاؤں، دیکھو تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے۔ میں کوئی وظیفے کا مخالف نہیں ہوں، میں خود سلسلے سے وابستہ ہوں، الحمدللہ میں قادری برکاتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں امام اہل سنت کا غلام ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا رشتہ ہے جس خانقاہ قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ محبت ہے، ہم وہاں کی غلامی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی اسی کو توجہ، امام اہل سنت فرماتے الوظیفۃ الکریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہے۔ ہاں لوگ امام احمد رضا کو کہتے ہیں بدعتی تھے، میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بدعتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے، ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر کی ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت ثابت کر کے بتاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے، لیکن مجھے تو امام احمد رضا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر، دو لوگوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے، میں نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں کسی کے کہ دو ہاتھ سے لکھتے رہے، لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر باجماعت جا رہے، آخری ایام میں اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جا رہے۔ کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو میرے امام نے فرمایا جماعت معاف ہو جائے الگ بات ہے، لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا۔ حضور بھی تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے، جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے۔ بات جماعت کے معاف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، ہم ثواب کے سوداگر نہیں ہیں، ہم عشق کے بندے ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے، اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں، کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہے؟ جو بیٹے کی شادی میں 3 دن کی نمازیں چھوڑ دے، جو میت کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دے، آخر وہ اس ادا پر، اس لیے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے، لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں، مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے، اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بات کرنے چلا تھا، بات دور نہ نکلے کہ اگر متقی بن جاؤ، اگر اللہ سے ڈرنے لگو، گناہ چھوڑ، ایسی جگہ کا رشتہ آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا۔ دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشنی، آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں، میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا ہوں، 14 صدیوں کا جو ذخیرہ اس سے بات ہے کہ آپ سن چکے ہیں، سنی بہت جلسہ کرتے سنتے بھی کوئی نئی بات نہیں کر سکتا، صرف آپ کو یاد دہانی کرانا۔ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔
آپ نے فرمایا کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. توجہ کرنا ہے، یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں، لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میری بہنوں کے سامنے، آپ کے سامنے. اچھے رشتے چاہتے ہو، اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا. فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں، خلیفہ دعا میں، فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچنا. ٹھیک، ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو، کتنا ہی مہنگا، سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو، عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ، آپ 100 میں بیچیے نا. آپ کا کس نے قلم پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچیں؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا، کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے. عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو، حالات عام ہو، مارکیٹ اوپن ہو، تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. جس کو پسند آئے گا لے گا، نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچنا، آپ پیور بیچیے، 100 میں بیچیے جس کو پسند. اب یہ ایک بات یاد رکھنا، آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں، لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے، کوئی خریدنے آئے نہ آئے، اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں، کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں، لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا، فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا، اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے. ہاں چیک کریں، بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے، لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا، خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہیں. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت. وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے ہیں کرپشن کے خلاف، وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی. لیکن رات کو نکلتے تھے مدینے شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے، کون کرپشن کر رہا ہے کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی. کانپتی ہوئی بوڑھی آواز، بیٹی. جی ممی، جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گیا. ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ تقریر سننے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے، بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے، تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا، ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ بھی، میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو، رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے. میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی. تو کیا کہا، بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا، امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں. فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں. تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دی. نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے. صبح ہوئی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا. تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی؟ اس سے کون شادی کرے گا؟ آپ کے بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا. آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی. ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینے منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا. اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی. اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کے امیر المومنین کی بہو بنی. کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت
شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا، اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا اور پہچانا، یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے۔